ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. بہت اہم دن جس کے بارے میں کئی دنوں سے پیشن گوئی ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ یہ جو جلسہ تھا اپوزیشن کا، اس کے حوالے سے ایک بات جو بہت واضح طور پر کی جا رہی تھی، جو ہم نے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، بڑے اینالسٹ بھی اس بات پہ ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے، یہ جلسے کی تعداد، یعنی یہ کامیاب اگر جلسہ ہے تو وہ کچھ بتائے گا، ناکام ہے تو کچھ بتائے گا. یعنی اگر کامیاب ہے یہ جلسہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے، عوام اس سے خوش نہیں ہے. کیونکہ یہ جلسہ صرف کارکنوں کا نہیں ہے، اتنا بڑا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں عوام بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور یہ سب مل بیٹھ گئے ہیں، اور چور اور ڈاکو اس ملک کے خلاف جنہوں نے کرپشن کی ہے، یہ ان کا گروپ ہے. تو اگر یہ جلسہ کامیاب ہے تو پھر یہ واضح ہے کہ عمران خان کا یہ بیانیہ بھی پٹ گیا، کیونکہ عوام نے ان کو چور ڈاکو نہیں مانا، اور قانون تو پہلے بھی نہیں مان رہا ہے، کیونکہ آج تک کوئی ایک بھی 2 سال میں مجرم سامنے نہیں آیا. الزام تو آپ 22 کروڑ لوگوں پہ لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ جلسہ کامیاب ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا وہ بیانیہ کہ یہ حکومت نااہل حکومت ہے، اور اس حکومت میں سیاسی بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، انتظامی بحران اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ یہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. اور غریب جو ہے، جہاں مہنگائی، غربت، بے روزگاری عروج پہ ہے اور عام آدمی مر رہا ہے اس کی بنیاد پہ، اگر یہ جلسہ کامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے عوام نے اپوزیشن کی اس بات کی تائید کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جلسہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. بظاہر دیکھنے میں جو آ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو ٹی وی سے اس وقت رپورٹنگ ہو رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حکومت کے ایک بہت اہم ذمہ دار شخصیت نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنا اسٹیڈیم، آدھا اسٹیڈیم بھی بھر لیتے ہیں یا اسٹیڈیم بھی بھر لیتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے انہوں نے کہا تھا. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیڈیم بھی بھرا جا چکا ہے، سڑکوں پہ بھی لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں شمار ہوگا، جبکہ ابھی بھی اہم قائدین میں سے 1-2 لوگ نہیں پہنچے ہیں جب تک میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. تو اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. اس ایشو پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں، پھر جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. میرے ساتھ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کراچی اسٹوڈیو میں جناب سینیٹر شاہد سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی. آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا مجھے. میرے ساتھ ہیں جناب نادر گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا بھی شکریہ ہے. میرے پاس ایک کرسی خالی ہے جس پہ ایک گیسٹ آنے ہیں، ان کا نام ہے سلمان مجاہد بلوچ، سابق MNA ہیں، رہنما MQM کے. ہم نے سوچا کہ حکومت کی نمائندگی اور اتحادیوں کی بھی نمائندگی ہو، لیکن ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. کرسی خالی ضرور دکھائیے گا. اس کے بعد جناب ہیں ہمارے ساتھ ہیں صداقت علی عباسی صاحب، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ایک ابھی انہوں نے ایک آپ کے آفس بیرر کا ایک جلسہ کیا تھا، یہ ایک میٹنگ بلائی تھی، اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. پتہ نہیں عباسی صاحب کہاں سے لوگوں کو لے آتے ہیں، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ PTI کی میجر جگہوں پہ اب لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ان کی کامیاب کوشش تھی عباسی صاحب کی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں بغیر پیسوں کے، بغیر کھانے کے، بغیر کسی چیز کے انہوں نے اچھا شو کیا تھا. آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب صداقت علی عباسی صاحب کی طرف. صداقت علی عباسی صاحب، ایک تو آپ کو مبارکباد ہو، آپ نے جو ہے اپنے آفس بیرر کا ایک جلسہ کیا ہے. یہ کہ ایک حلف برداری کی تقریب تھی اور اس میں ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے تھے، تو مبارک ہو. پہلے تو سر آپ نے انڈیویجول لیول پر یہ بہت بڑا ایفرٹس کیا تھا. PTI اور وزیر اعظم کو اس سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت زیادہ. دوسرا جو سوال میرا اب ہے اس پہ آپ نے جواب دینا ہے سر. وہ جواب یہ ہے سر کہ یہ جو جلسہ ہے سر، یہ جلسہ اب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ بہت بڑا جلسہ بن گیا ہے.
بہت بڑا ہے. گراؤنڈ فل ہو گئی تھی کافی پہلے اور پھر سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں. تو سر حکومت کا جو ایک بہت اہم حکومت کے نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ اسٹیڈیم یہ بھر نہیں سکتے, لیکن انہوں نے نہ صرف اسٹیڈیم بھر دیا بلکہ سڑکوں کو بھر دیا ہے. تو اس صورتحال کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دوسرا ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا, ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر یہ بیانیہ عمران خان کا عوام مانتی ہے تو پھر تو یہ جلسہ ناکام ہوگا کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں, اناروں مانگ رہے ہیں. اور اگر بہت بڑی تعداد میں عوام نکلتی ہے تو پھر ان کا بیانیہ پٹ گیا. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا جو ایونٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا, مہربانی آپ کی. باقی چینل نے بھی اس کو دکھایا. اب جو آپ کا سوال ہے آج کے حوالے سے, دیکھیں اگر جلسہ کھیلنا ہے نا تو عمران خان کے پاکستان میں کوئی جلسہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو پتہ ہے, نہ کوئی اتنے بڑے جلسے کر سکتا ہے, نہ کوئی پاکستان کے ہر علاقے میں جلسے کر سکتا ہے. اور عمران خان اس وقت پہ 2018 کے واحد لیڈر تھے جو 5 جگہوں سے MNA بنے تھے, اور وہ تمام صوبوں سے, بلوچستان کے علاوہ باقی 3 صوبوں سے وہ MNA بن کے آئے تھے. تو رہی بات کہ بیانیہ, تو ایک گجرانوالہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ویسے ہی انہوں نے جیتا ہوا حلقہ ہے, اور وہاں پہ پورے پاکستان کی ساری 11 پارٹیاں, ان کی لیڈرشپ اتنا واویلا, جو آپ تو کہہ رہے ہیں بہت کامیاب ہے. میرے پاس جو تصویریں آ رہی ہیں ٹویٹر سے, اس میں تو وہ مجھے تو بہت تھوڑے سے بندے لگ رہے ہیں. لیکن اگر بندے 2 حکومت وہ کر آگے, سو واٹ, ہم نے 26 دن کا کیا پاکستان کے ہر شہر میں کو سکے اتنی ڈسکریڈٹ تھی, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم اتنا پاپولر کے بعد آئے اور ایک کہیں لوگ اکٹھے کر لیں تو اس سے خطرہ کہ ہمارے کسی لیڈر نے کہا ایسا بھریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. حکومتیں ڈاکٹر صاحب کسی اس طرح کی شرطوں پہ اور اس پہ نہ آتی ہیں. سوال دینا چاہتا کا جلسہ جو کبھی بھی حکومتیں نہیں, یہ کہتا ہے کہ اقوام آ جائیں ماضی میں, اگر جلسہ جا کے اسلام آباد پکڑا جائے گا تو پھر تو حکومتیں گرتی بھی ہیں اور بچتی بھی ہیں. میں یہاں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت جلسہ ہے, کامیاب جلسہ ہے, اور اس جلسے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کارکن اور سپورٹرز نہیں ہے, عوام بھی شامل ہے لگ رہا ہے. تو عوام بیانیہ کو اس نے کیا ہے, عمران خان کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو ہے, ورنہ عوام ان کے ساتھ تعداد کرتے میں آپ کے لوگ آگے چلے. اس کے بعد عمران خان صاحب 50,000 کا جلسہ کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے اپوزیشن کا بالکل صحیح. اگر آپ اس سے بڑا جلسہ تو عوام کی آپ کے ساتھ ہوگی, عوام آپ کا بیانیہ جیت جائے. ڈاکٹر صاحب ایسے میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں ذرا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 2,000 اور 5,000 ہے, کیا کہیں گے؟ یہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, والے کو سلام دیتا ہوں. بنیاد یہ کہ جو آپ نے پہلے کہا خود کہ بڑے بڑے جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی, بنیادی چیز یہ ہے کہ جس بندے نے 2.5 سال سے ڈول پیٹا کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, پلان وہ چور ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چور تو اچھے تھے, وہ چور تھے, یہ خود تو ڈاکو ہے. اس لیے بڑا واردات کرتے, بڑا واردات اور سامنے ہو رہا ہے, موجودہ کون ہے, رائٹ اور لیفٹ میں ہو رہا ہے. ان کے جو سپورٹر تھے, چاہے وہ کے الیکٹرک والا تھا, چاہے وہ ترین ہے,
وہ تو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں. اور جو اس کی اسکینڈل ابھی موجودہ چینی کی، آٹے کی، پیٹرول کی، کس چیز کی اسکینڈل نہیں آیا. بلکہ یہاں تو اب یہ مشہور ہے کہ خان صاحب نے جس کے اوپر ایکشن لیا تو اس کا تو بیڑے غرق ہے. دوسرے کہ جب یہ خود عدالت کہہ رہے کہ نہ ان کو اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، نہ ان کی پاس پلاننگ ہے، اس کی بیانیے سے تو آپ جیسے بڑے بڑے انکر بھی دھوکہ ہو گئے. پورا پاکستان دھوکے میں آ گیا تھا. اچھا ہوشیار اور بیوقوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ میں وضاحت کروں. آپ ہوشیار ہیں، بیوقوف میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسے کبھی غلطی نہیں، میں کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. فرق بتا رہے ہیں. اچھا، ہوشیار جو ہے نا ٹھوکر کھانے سے پہلے سمجھ آتا ہے، آپ لوگ ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ گئے. بس یہی فرق ہے. سر وہ بیانیہ بہت مضبوط تھا جو ان کا بیانیہ تھا. بات سنو، اس بیانیے کے ساتھ کون نہیں کھڑا ہوتا سر؟ وہ چیزیں امپلیمنٹیشن اس کو پتہ ہی جی سر، جب عملی طور پر نہیں ہوا تو لوگ نے سوال اٹھایا. لیکن میرے بات سنو، آیا تو اسے توقع کیا. دیکھو عمران خان کی جو حیثیت ہے وہ ہیرو ہے کرکٹ کا. دنیا فین اس کے بہت ہے، چھوٹے ینگ بوت اس کو بہت چاہتے ہیں. وہ جلسہ بہت بڑا کر سکتا ہے، وہ بہترین مداری ہو سکتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. مدار کیسے ہو سکتا ہے سر؟ وزیر اعظم ہے سر. پبلک اکٹھا. اچھا، آپ بھی پبلک اکٹھا کر سکتے ہیں؟ وہ اب نہیں، بالکل میں بولتا ہوں کہ اب بھی میرے سے بہتر، وہ آپ سے بہتر تھا. میں بڑا کمزور بندہ. اچھا، آپ کمزور ہیں، لیکن آپ نے جلسے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا 5000 افراد ہیں. یہ 5 لیکن میرے پاس سنو، ہمارے قائدین نے یہ کہا ہم سچ بولتے، اس کی سزا میں مل رہے، ہم جھوٹے ہرے باغ نہیں لگاتے. ہم نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. آج کل بھی میرے فوج کے 14 بچے شہید ہوئے. ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں میری لاشیں پہنچ رہی ہے. میں آپ کو پالیسی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں نان وائلنس پہ ہوں، میں کسی کا ہاتھ نہیں نہیں. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ صداقت صاحب کے 2000 5000 اس پہ کچھ تو کریں یار. میں کس کی طرف جاؤں؟ پہلے میں عباسی سے معذرت کرتا ہوں. اچھا کریں. میں نے 2013 یا 14 میں ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جراثیم ہے اور یہ پی ٹی آئی والے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بول بھی سکتے ہیں، اور وہ کرونا کو ثابت ہو گئے. یہ بات میں نے 2013 میں کی تھی. ابھی تک آپ جلسے پہ نہیں آ رہے تو آپ ان کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ 2005 میں ان کی بات کی تائید کیسے کروں؟ وہ تو اگر رات کو دن گئے. دیکھو دنیا میں 2 بندوں سے ڈرو، ایک اس سے جو دریا کے پلے کنارے کھڑا ہو کے گالیاں دے، اور ایک جو منہ پہ سلوٹ بولے. تو میں عباسی صاحب کو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینچری جس نے کی ہو. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا نہال ہاشمی کی طرف چلا جاتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میوزک بند کر دو یار. نہال ہاشمی صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج کا جو جلسہ ہے، جس قسم کا جلسہ ہے آپ نے دیکھا ہے؟ صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں 2 سے 5000 افراد ہیں. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تاریخی جلسہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ووٹ کو عزت دینے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو، بیانیے کو اپوزیشن کے سپورٹ کر گئے ہیں؟ صداقت عباسی صاحب کو پورا پاکستان بھی نکل آیا، کو 200 لوگ ہی نظر آئیں گے. ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے 5000 کہہ دیا. کیونکہ انہوں نے جو کوشش کی ہے ہر طرف کنٹینر ڈال کے اور لوہے کے وہ ڈال کر کے زنجیریں، تو ان کی جو کوشش تھی کہ 150 لوگ نہ آ جائیں. ان کو لگ پتا گیا آج کہ جناب لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک انسان ہے. اسٹیڈیم تو کل رات ہی بھر گیا تھا، آج تو پورا جی ٹی روڈ بھر گیا ہے. اور اگر ان کو اتنے ہی شوق ہے تو آج پنڈی کے بازار میں جا کر کے عمران خان کے نام کا نعرہ لگائیں. دیکھیں جو بھوکے لوگ ہیں، جو لوگ وہاں پہ روٹی کے مہنگائی کو ترس رہے ہیں، جو عمران خان کی دوگلی پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، جو عمران خان کے بوٹ چاٹتے کو دیکھ رہے ہیں، تھوک چاٹتے کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ظلم فسطائیت، جو لوگ ان کی بزدلی کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ عزت افزائی کریں گے کہ یہ پھر سیاست کرنا ہی بھول جائیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو آپ ان کا جو بیانیہ تھا عمران خان کا، میں نے یہ سوال رکھا، اگر یہ واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں جتنی بڑی تعداد میں آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا عمران خان نے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے. تو وہ جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ پٹ گیا عمران خان صاحب کا، عوام نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے پہلے غدار کہا، اب چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. تو اس کے معنی پورا پاکستان چور ڈاکو ہے، پورا پاکستان غدار ہے. چور ڈاکو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو لندن میں جہانگیر ترین ہے، جو آٹا بیچ رہے ہیں. چور ڈاکو ندیم بابر ہے، چور ڈاکو عمران ہے.
चोर डाकू की पूरी हुकूमत है, माफिया की हुकूमत है। तो ये खुद चोर डाकू, इनको ज्यादा पता है कि चोर डाकू कौन है और कहाँ है। ये पूरे पाकिस्तान के लोग अगर चोर डाकू कहते हैं तो इनसे बड़ा बदईमान, इनसे बड़ा नाहल, इनसे बड़ा नालायक कोई नहीं होगा कि पाकिस्तान के गरीब मुफलिकुल हाल लोगों को ये चोर डाकू कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुहिब वतन को गद्दार कह रहे हैं। इनसे पूछे, ये जाके शीशे में अपनी शक्ल देखें इमरान खान साहब कि ये किन को बोल रहे हैं चोर डाकू। एक पैसे की करप्शन नहीं है, एक पैसे की, एक कमीशन की, एक किक बैक की, एक रिश्वत की सबूत नहीं है। जो सबूत तो इनके खिलाफ है कि जनाब इनकी हमशीरा ने कहां से लाया इतना पैसा, जहांगीर साहब ने वो जुल्फी बुखारी के पास पैसे कहां से आए। सबूत तो इनको देना होगा कि आटे में जो कमीशन था वो कहां गया, पेट्रोल में जो कमीशन था वो कहां गया, जो चीनी में कमीशन था वो कहां गया, जो घी में कमीशन था वो कहां गया, जो खुर्दोनोश में कमीशन था वो कहां गया, जो अद्वियात में कमीशन लिया इन्होंने वो कहां गया। और वो 23 अकाउंट जो इजराइल और इंडियन लॉबी ने इनकी फंडिंग की, उसका तो काम बताएं, उसको तो बताएं कि करप्शन कहां से आया, चोर कौन है। चोर डाकू ये है, इसलिए ये इससे के पीछे छुपे हुए। अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए, फिर मैं जरा दूसरे मेहमान को लेता हूं। आपके लिहाज से इस वक्त जलसे या बाहर जो लोग हैं, अवाम है, उनकी तादाद आपकी नॉलेज में भी कुछ रिपोर्टिंग आई होगी, कितने होंगे सर? पूरे जीटी रोड और स्टेडियम में तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं। 10 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं। आपका कैमरा देख रहे हैं, आपका कैमरा देख रहे हैं, आप अपने कैमरामैन से पूछिए। सदाकत साहब 10 लाख अफराद हैं, सदाकत साहब 10 लाख अफराद हैं। उन्हें क्या कैमरा भी देख रहा है, ऊपर अल्लाह भी देख रहा नवाज है। शरीफ के खिताब को सुनने के लिए मौजूद है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर नहीं है, जो लोग खुद चल के आए हैं, जिसे ये आज जिसके खिलाफ गद्दारी का प्लान ले लोग साबित कर दिया कि नवाज शरीफ से बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं, जिसने पाकिस्तान को ही पाकिस्तान के दिफा मजबूत किया, पाकिस्तान में अमन लेके आया। सदाकत साहब ये 10 लाख में है, आप कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं 5000। सर ये तो बहुत बड़ा फर्क है सर, क्या करूं मैं सर? चले मैं ये कहता हूँ, उनका ख्याल है 10 लाख है, वो 1 करोड़ भी कह सकते हैं। इस वक्त वो जज्बात में है और मैं उनको जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता इस बहस के। मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूँ, मेरा तो अंदाजा ही हो सकता है और वो अंदाजा है। बाकी जो आपने कहा कि कोई एक मुजरम साबित नहीं हुआ, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि आप बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं। नहीं सर, मैं तो स्टैंड कर रहा हूँ अपनी इस बात पे। कहा कि ये नहीं, मैं अपने बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। करप्शन की बुनियाद पर जो इल्जाम लगाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का, चोरी का, डाकू का, उसके केसेस तो हैं सामने, लेकिन एक केस भी जो मुल्जिम है वो मुजरिम नहीं हुआ है। मैं स्टैंड करता हूं अपनी बात पे। जी आप बोलें सर। नवाज शरीफ साहब को लंदन फ्लैट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, नहीं आप मालूम कर ले सर, ओकामा पे सजा जो हुई है वो काम, मुजरिम जो हुए हैं वो काम। अपनी बारी पे सारे बोलिएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, मैं नवाज शरीफ साहब पे सुन लेना। पानामा में नवाज शरीफ साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, जो जाली खत दिया, जो जाली कैलिब्री फॉन्ट वाला डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद नवाज शरीफ ना अहल ना सादिक, जिनको झूठा बोलते हैं, ना ईमान ना सादिक, ना अमीन जिसको बेईमान बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में करप्ट करार दिया। नवाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने नहीं सर सजा है, सर सजा हमारी कोई नेशनल टीवी, आप नेशनल टीवी में बैठे हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब आप नेशनल टीवी में बैठे हैं जी, क्या कहते हैं जनाब निहाल हाशमी साहब? वो कह रहे हैं कि आपको करप्शन पे सजा दी गई है, बताइए। नहीं सुने ना, मैं पूरी बात कर लूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लामाबाद नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को करप्ट और डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया। अभी शहबाज शरीफ साहब का केस है, तो मुझे नहीं समझ आया सजा किस पे हुई है सदाकत अली अब्बासी साहब? सजा नहीं हुई है। देखिए रिमार्क्स अलग चीज होता है, रिमार्क्स तो वजीर आजम के मुताले भी अभी दिया है
چیف نہیں، جسٹس نیب نے کورٹ سے سپریم ان کو کورٹ عزیزیہ میں سزا سر نہیں ہوئی؟ صرف نہیں سر، صرف اور صرف نواز شریف صاحب جیل میں کیوں تھے؟ سر اوقامہ کے اوپر ان کو جو جیل ہے میں وہ کیوں تھے؟ سزا دی گئی ہے، ڈسکوالیفائی کیا گیا اوقامہ کے نہیں اوپر۔ نہیں، نواز شریف سر صاحب آپ کو معلوم کر مجھے لیجئے، بتائیں، جیل نہال میں ہاشمی صاحب ضمانت لائن کہ پہ نہیں؟ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے سنیں، کیا نہال ہاشمی صاحب کس پہ سزا ہوئی ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کرپشن پہ سزا ہوئی ہے، بتائیے نواز شریف صاحب کو جیل کیوں ہوئی ہے؟ ہاں یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال کیا، نواز شریف کو جیل کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت کے ہر ادارے میں امریکہ نواز کی پیک دشمن بیٹھے تھے۔ آج تک میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھتا ہوں، ایک بڑے ماہر آپ اینکر پرسن ہیں، کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کیس پہ جے آئی ٹی بنا؟ آج تک پاکستان کے تاریخ میں یہ نگراں جج بنے؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کہ بینچ نے کہا نیب کو کہ آپ ان پہ تین کیس ٹھوک دیں؟ آج تک ایسا ہوا نہیں ہوا۔ آج تک اس طرح کی جے آئی ٹی بنائی گئی، آج تک سپروائزنگ جج بنایا گیا۔ ارشد ملک کیا کہتا ہے؟ 1 روپیہ کا کرپشن کہتا ہے۔ صداقت بھائی کو اپنے جو دھرنے کے خالی چیئر تھے نا، جس میں عمران خان صاحب خطاب کرتے تھے، وہ لاکھوں کا مجمع لگتا تھا، اور ہمارے 10 لاکھ کے مجمع کو یہ 10,000 کہہ رہے۔ تو ان کو چشمہ لے کے دوں گا، میں اپنے خرچے سے ان کو چشمہ دوں گا، تاکہ اچھا آدمی ہے صداقت یہ دیکھ سکے کہ عمران خان کے جلسے میں کتنے آدمی تھے اور ہمارے جلسے میں۔ اور جہاں تک رہ گیا کرپشن کا، تو عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے بارے میں ان کا کیا رائے ہے۔ ذرا پوچھیں فیصل واڈا کے لنڈن میں کرپشن سے جو 10 عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ذرا پوچھیں، کوئی کیس نہیں ہے کہ جوڈیشری نے جو پلے کیا تھا، کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا پلے ہوتا ہے؟ کیا ارشد ملک نے جو کہا تھا ابھی 3 قسطیں باقی ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا نیب کورٹ میں مختلف اداروں کے بڑے افسران آتے تھے جج صاحبان سے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں جیل کیوں ہوئی؟ ہمیں جیل اس لیے ہوئی کہ پاکستان میں سی پیک سے ہم $60 ارب لا رہے تھے، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دے رہے تھے، وہ ان سے ہضم نہیں ہوا، مغرب سے ہضم نہیں ہوا، انڈین لابی سے ہضم نہیں ہوا۔ 25 ارب شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے، اور میں نے اسی پہ تقریر کی تھی۔ نہال صاحب 25 ارب شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، میں ذرا سا اپنے دوسرے ساتھی کی طرف آ جاتا ہوں، نادر صاحب کی طرف۔ کیا کہتے ہیں نادر صاحب؟ جلسہ جلوس، وہ کہتے ہیں 10 لاکھ ہے، وہ کہتے ہیں 2,500 ہے، 5,000 ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کل میں کامران شاہد کا شو دیکھ رہا تھا، جو کہ آپ سے بڑے تو نہیں مگر ایک بڑے اینکر ہیں پاکستان کے، اچھے بڑے جی ہاں سینئر اینکر ہیں، تو انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے ان سے اور کافی سارے اور اینکرز اور میڈیا چینل سے، کہ انہوں نے عمران خان کے 1,500 اور 2,000 والے لوگوں کے جلسے کو 2 لاکھ دکھایا، کیونکہ وہ سامنے ہی زوم کر کے رکھتے تھے، جہاں پہ خواتین ہوتی تھی اور کچھ شخص ہوتے تھے ان کے اوپر ہی زوم رکھتے تھے، پیچھے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اقرار کیا کل آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، آپ سرچ کر لیں، آڈینس سرچ کر لیں، انہوں نے خود کہا کامران شاہد نے بولا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے کچھ ساتھیوں سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا عمران خان، یہ شو بھی ایسے ہی تو نہیں ہے جیسے یہ جو اس وقت نہیں، یہ اس پہ تو ڈرون، ابھی تو ڈرون کا، یہ سارے لوگ ابھی تو ڈرون کا زمانہ آ گیا، اس کو بھی تو زوم کر کے نہیں دکھایا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو دیکھیں ڈرون کا زمانہ آ گیا، اور ابھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس وقت بھی ڈرون تھا یار، ایسا کیا تھا؟ پی ٹی آئی کو چیلنج کر رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ بے شک اپنا پی ٹی وی پہ دکھائیں، آپ پی ٹی وی کے ڈرون کو اوپر اٹھائیں اور دکھائیں کتنے لوگ ہیں۔ اور یہ آج والا جلسہ تو کامیاب ہو چکا ہے، مگر میں آپ کو ایڈوانس مٹھائی دے رہا ہوں، 18 تاریخ کو جو تاریخی جلسہ ہوگا، کراچی شہر نے آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا ہے۔ رپورٹر کو لو بھائی، میں گارنٹی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ باغ جناح سے لے کے طارق روڈ ایک طرف اور گرو مندر دوسری طرف تک انشاءاللہ آپ کو عوام کا سونامی، اصلی سونامی نظر آئے گا، وہ چنگا منگا والا سونامی نظر نہیں آئے گا۔ عمران خان سے صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے وعدہ تو کیا تھا جب وہ وزیر اعظم کا اوتھ اس نے لیا کہ جب بھی بولے گی اپوزیشن میں کنٹینر دینے کو تیار ہوں، تو اس نے یہ کنٹینر بولے تھے کہ روڈ کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر بلاک کر دے گا وہ لیڈران کو، قافلوں کو۔ بلاول بھٹو زرداری کے قافلے کے سامنے کنٹینر اس نے رکھا ہے تاکہ وہ آگے نہیں بڑھے، مریم نواز کے سامنے اس نے کنٹینر رکھا تھا وہ آگے نہیں بڑھے، تو یہ اس کے وعدے تھے۔ ابھی عوام تنگ آ چکی ہے اس بیانی سے، جو 25 سال سے یہ رو رہا تھا نا کہ مجھے صرف ایک موقع دو، اب عوام کہہ رہی ہے آپ کو ہم نے موقع بھی دیا ہے، 2.5 سال بھی آپ کو دیے، آپ نے ہمارے بچوں کو آپ نے بھوکا کر دیا ہے، ماؤں کو
خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. ادویات کو آپ نے 10 گنا آپ نے بڑھا دیا ہے. بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے, مہنگائی انتہا پہ پہنچ گئی ہے. پاکستان پوری دنیا میں اس کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی ہے. ہمارا روپیہ جو ہے کچرا ہو گیا ہے. یہ ریفرینڈم ہے آپ کہیں گے؟ بالکل ریفرینڈم ہے. اور اگر میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں لنڈن میں بھی رہا ہوں, میں امریکہ میں بھی رہا ہوں, اگر یہ لنڈن ہوتا یا اگر یہ یورپ کا کوئی ملک ہوتا تو وزیر اعظم خود شرم کے مارے استعفیٰ دے دیتا. شرم کے مارے پاکستان میں وزیر اعظم تو وزیر بھی استعفیٰ نہیں دیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے وہاں پہ جو ہمارے بیورو چیف ہیں, رپورٹر ہیں, ان کو لائن پہ لیں, ان کو کہیں کہ ان کو مجمع کا بتائیں. تصویر میں تو جو ہے, لیکن وہ جو بتائیں گے وہ حقائق بتائیں گے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں. جی کیا کہتے ہیں سر؟ 2500 ہے وہ کہہ رہے ہیں. 2.5 اور 50,000 کو تو چھوڑو, بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اچھا سزا جو ہے ان کو کس پہ ہوئی تھی وہ کہتے ہیں؟ میں اس کے بتاتا ہوں. دیکھو نواز شریف 1970 میں ہماری یادداشت سے پہلے وہ ایک اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے اور وہ بزنس مین تھے. یہ خود بتائے کہ عمران خان کی جائیداد, ان کا انڈسٹری, ان کا کارخانہ, ان کا روزگار سوائے کرکٹ کے, گیل کود کے اور عیش بادشاہوں کی زندگی, میں ان ساری باتوں چھوڑ. کرکٹ کھیلا ہے, بڑا پیسہ کمایا ہے. بہت بڑا مجھے پتا ہے کرکٹ میں پیسے نہیں تھے, بہت پیسہ ہے سر. جتنا کمایا اس کو ادھر ہی وقت کمایا. اچھا آپ نے دیکھا ہے کیا؟ آپ کیا وہ اس کے سبو آپ گواہی دیں گے کہ بھائی اس نے کرکٹ میں کتنا کمایا ہوگا؟ بڑا پیسہ کمایا مگر وہ اس نے اڑایا اپنے اوپر. عوام کی کوئی خدمت نہیں کی. عوام نے اس نے کمایا ادھر ہی اڑایا. اس نے جوا کھیلا, شراب پیا, جو عیاشی تھی دنیا بھر. یہ تو دیکھیں نا, یہ الزام آپ نے لگا دیا, جوئے اور شراب کا الزام تو نہ لگائے نا. اس کی بات کا ثبوت دے کون چور ہے. اچھا جو چور تھے وہ چینی 155 روپے کی تھی, آٹا 35 روپے کا تھا, اور جو پیٹرول تھا وہ 100 روپے 65 روپے کا تھا, 80 روپے کا تھا. اسی طرح سے ادویات 300-500 بڑھ گیا. تو وہ چور اچھے یا یہ ڈاکو اچھے؟ یہ تو ڈاکو ہے. عمران خان کے اپنے لفظ ہیں, اس نے بولا کہ جب مہنگائی بڑھے تو سمجھ جاؤ کہ حکمران چور ہے. تو اب ڈالر کہاں بول جا, 1 روپے ڈالر پہ اس کتنا شور کیا تھا. ایک روپے بڑھتا ہے تو 70 ارب روپے بڑھتا ہے. بھائی یہ وہ حقیقت ہے. ابھی تو تقریباً 50 روپے بڑھ گئے. یہ وہ حقیقت ہے کہ بھائی مجھے آپ سے پوچھا ہوں چور اچھا ہے یا ڈاکو اچھا ہے, یہ بتاؤ. چلیں بھائی بتائیں صداقت صاحب کیا کہتے ہیں؟ چور اچھا ڈاکو اچھا. پہلی تو سید صاحب نے جو بات کی ہے وہ ذاتی سی بات کی, جی کوئی شراب اور وہ بڑی نامناسب بات ہے, یہ مجھ سے بڑے ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی. جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, نواز شریف کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نااہل ہیں, ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ بھاگ گئے ہیں, قوم کے ساتھ اداروں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور نیب, آپ سن لیں نا میری بات سن لیں, میں نے آپ کی سنی ہے, میں درمیان میں نہیں بولا. اور نیب کورٹ نے کہا کہ وہ کرپٹ ہیں اور ڈس آنسٹ ہیں, سزا یافتہ ہیں, جیل میں تھے. عمران خان نے ترس کھا کے ان کو باہر بھیجا اور وہ بھاگ گئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے وہ بیانیہ دے رہے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سب سے بڑے قاضی نے عمران خان کو کہا کہ آپ سچے, سچے اور ایماندار ہیں. اس کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عمران خان کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہے. وہ تو آپ جو مرضی مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن دونوں بندوں کا کیس اسی عدالت میں گیا جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, جس کا احترام ڈاکٹر دانش پہ, اب تک ٹی وی پہ اور یہاں بیٹھے سب پہ لازم ہے. انہوں نے عمران خان کو ان تمام الزامات پہ کلیئر کر کے, صاف کر کے, نیٹ کر کے, ان تمام کرپٹ لوگوں میں سے. میں آپ بولیے گا مجھے ذرا انہوں نے کہہ دیا مجھے ذرا بریک کے لیے کہہ دیا, میں بریک لے لوں پھر واپس, میں بریک لے کے واپس. ویلکم بیک. جی میں ذرا سا ایک انفارمیشن جو گراؤنڈ پہ موجود ہمارے شان بیگ صاحب ہیں, بیورو چیف ہیں اب تک کے, ان سے لے لیتا ہوں. شان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. شان یہ وہاں آپ جلسے پہ کھڑے ہیں, گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں, یہاں پہ ہم ابھی اسٹوڈیو میں بڑی بات ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے 5,000 کا ہے, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کا ہے. آپ نے بڑے جلسے وہاں پہ پہلے بھی دیکھے ہیں. یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کتنی تعداد ہوگی, کہاں ہے جلسہ گاہ؟ پورا بھر گیا ہے, روڈ پہ لوگ ہیں نہیں ہیں, ذرا آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل, جس طرح سے گجرانوالہ میں پہلے بھی یہاں پہ جناح اسٹیڈیم میں جلسے ہوئے ہیں, تو جس طرح سے پی ٹی ایم نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑا جلسہ, بڑا پاور شو جو ہے وہ کیا جائے گا, تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صبح سے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کارکنان جو ہے وہ آ رہے تھے. اور اب یہ صورتحال ہے
کہ جلسہ کا جو ہے وہ مکمل بھرا پڑا ہے لوگوں سے، کارکنان سے. تو جیسا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹیں بھی بڑی ڈالی گئی. تو اسٹیڈیم کو جانے والے 31 مقامات تھے جنہیں کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا. تو لوگ جو پیدل آ رہے تھے وہ کافی دور سے انہیں آنا پڑا، کافی انہیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کارکن جو ہے وہ نکلے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. تو اب جلسہ کا جو ہے وہ مکمل بھرا پڑا ہے، اور ابھی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ خطاب بھی جاری ہے. تو مریم نواز اور بلاول زرداری جو ہے وہ یہاں پر اسٹیج پر ہی موجود ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی تک نہیں آئے. وہ بھی ایک بڑے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اسٹیڈیم تو پہلے ہی بھر چکا ہے، تو اسٹیڈیم کے باہر بھی جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. تو یہ جیسے کہ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا پی ڈی ایم نے کہ بڑا جلسہ ہوگا، تو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو دعویٰ تھا ان کا صحیح ہے. بڑا آپ نے پوائنٹ دیا بھائی، اور یہ کہا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب حالانکہ جلسہ کا، باسی صاحب سنیے، جلسہ کا بھر چکا ہے، باہر روڈوں پہ لوگ ہیں، اور ابھی مولانا تشریف لانے ہیں. مولانا کی اسٹریٹ پاور پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں جاؤں باسی صاحب کی میں طرف. تو شارٹ کروں گا. ہاں بولیے. جیسا بھائی صاحب کہ یہ 2,500 لوگ ہیں، تو اگر یہ 2,500 ہے تو پھر پاکستان کی آبادی 4 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. اچھا یہ میں نے کیلکولیشن کیا. میں نے جو ڈاکٹر صاحب بات کی تھی ہو جائیں گے آپ کے میڈیا رپورٹنگ کے گراؤنڈ میں 2,500 کرسیاں لگی ہیں، تو میں نے تو کہا 2,500 کرسیاں 5,000 بندہ ہوگا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کتنے بندے ہیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں یہ 11 پارٹیاں ہیں. 11 پارٹیاں اگر مل کے کوئی جلسہ کرتی ہیں، عمران خان اکیلے ان سے 11 گنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. ایک جیتا ہوا حلقہ جس ضلع میں ساری سیٹیں ان کی ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بتائیے نا ان کو. یہ تو یہ عجیب بات کریں نا. میرے جیسے بندے کی شادی پر اگر 2,500-3,000 آدمی آ سکتے ہیں، تو بلاول بھٹو، مریم نواز، یہ سب ایک جلسے پہ موجود ہے. سوچے کتنے بندے ہوں گے. یہ جو کنٹینر لگتے ہیں، یہ کنٹینر گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آدھا کلومیٹر پیدل چل کے آئے، تاکہ ایریا کو سیف اور سیکیور بنایا جائے. سر میری ایک بات میں صداقت صاحب انسان کنٹینروں سے نہیں روکتے. اچھا صداقت صاحب ایک سوال آ گیا. ابھی وزیر اعظم کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھوڑی دیر پہلے. ابھی آپ کنٹینر کی بھی بات کر رہے ہیں. جب آپ کے دور میں کنٹینر لگائے جاتے تھے تو آپ کے وزیر اعظم کا بیان ہے، آپ کہیں تو کسی وقت دکھا دیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کو روکا جا رہا ہے اور یہ جلسے کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کنٹینر کے ذریعے ہمارے جلوسوں کو روکا جا رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے. ابھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جلوس ہو رہے ہیں، یہ غریب آدمیوں کے لیے تباہی ہے اور ملک کے لیے تباہی ہے. تو سر یہ جلسے اور جلوس تو آپ بھی کرتے رہے. جب یہ کرے تو وہ نہیں ہے. کیا کہیں گے صداقت صاحب اس پہ تھوڑا سا؟ پہلی بات یہ کہ اس جلسے کو حکومت پانی بھی دے رہی ہے، ان کو ماسک بھی دے رہی ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہے. وہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہر جلسے کا کوئی نظریہ ہوتا ہے. مجھے بتا دیں کہ 10 پارٹیوں کے کرپٹ ترین لوگ جن پہ درجنوں کیسز ہیں کرپشن کے، وہ ایک ایماندار جس کو عدالت نے ایماندار اور نیک اور صادق اور امین کا ہے، کہ جب اس کے مہنگائی بارے میں بڑھے یہ تو اگر سمجھ جاؤ کہ حکمران بد کردار ہے اور بےمان ہے. تو اب ان سے پوچھیں جو مہنگائی کا جو ریکارڈ ٹوٹ گیا. نہیں بولنے دیں باسی صاحب، بولیں. ٹائم کم ہے باسی صاحب، بتائیے. ہاں بولیے. مجھے پوری دیکھیں 10 جماعتوں کے جن پہ 12 کرپشن کے کیسز ہیں، وہ ایک ایماندار لیڈر کے بارے میں نکلیں گے. لوگوں کو شک تو ہوگا. اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی کا پاس کیا سلوشن ہے؟ کوئی ہے؟ مہنگائی کی وجہ وہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کے بجلی کے مہنگے منصوبے، وہ خسارے، وہ کرپشن، لنڈن محل، سر محل، اور وہ ساری چور چکاری ہے، وہ مہنگائی کی وجہ ہے. عمران خان نے تو نیال صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کچھ بولیں پھر میں نیال صاحب کی طرف جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح یہ کہتا ہے کہ یہ جو 11 پارٹیاں ہیں، 11 نظریات ہیں، مگر ان 11 نظریات ایک بات پہ متفق ہے کہ ڈاکو سے جان چھڑانا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ پی ڈی ایم کے سربراہ کے نیچے آ گئے ہیں. سزائیں ہونے لگی ہیں. جی نیال صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہ 11 پارٹیاں ہیں اور کئی لوگ اس میں چور ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دادے سیاست کر رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 11 پارٹی پاکستان کے وہ محیط وطن پارٹی ہیں، ووٹ کو عزت دینے والے ہیں، عوام کو عزت دینے والے ہیں، مہنگائی کا خاتمہ کرنے والے ہیں، پاکستان کے میڈ ان ہیں. ان کا 23 اکاؤنٹ نہیں ہے جو فورن فنڈنگ ہے. ان کو ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہو، ان کی فنڈنگ یہاں کے لوگ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی پارٹی ہے. یہ سول حکمرانی چاہتی ہے، حق کے حکمرانی چاہتی ہے. آج شہید ملت کی شہادت کا ڈے ہے. آج ہی کے دن سے سازش شروع ہوئی اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو ایلیمنیٹ کرنے کا،
सियासी क़यादत को पिछले मारने महीने का, ज़ियाउल हक साहब वोट की भी, को वो पामाल थी, करने का। तो हम बरसी सब थी। एक हैं, भले हमारे शक्लें अलग हो, हमारे झंडे अलग हो, मंजिल हमारी एक है। वो मंजिल है सिविल डिप्लोमेसी, वो मंजिल है वोट को इज्जत दो। ठीक है, वोट को इज्जत, इसका मतलब है कि आज की ज़ियाउल हक आवाम ने, साहब अगर की आप तरफ कह आपने रहे वादा हैं किया। कि दे दिया वोट की इज्जत, आपसे एक जुमला है, और वो ये है कि 18 को यहाँ एक जलसा है। यस सर। कैसे देखते हैं आप इज्जत? क्या इतनी बड़ी जम्मे गफीर अवाम की निकलेगी सर? इंशाल्लाह हमारी तैयारी उरूज पे है। अवाम के जो जज्बात है ना, हम अवाम को पहला जलसा है जिसपे हम नहीं कह रहे अवाम को कि आप प्लीज आए। अवाम खुद कह रही है कि भाई हम पहुंच जाएंगे, आप 5 बजे का टाइम दे रहे हो, हम सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने किसी ना किसी तरह इस बद किरदार और नाअहल आदमी से हमने जान छुड़ानी है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं अवाम के, वो भूख मर रहे हैं, माएँ खुदकुशी कर रही हैं, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, नौकरियां छीन ली हैं, रोजगार छीन लिया है, घर छीन लिया है। अब अवाम जो है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा अवाम जाएगी, कोई और नहीं जाएगा वजीर आजम हाउस, अवाम जाएगी अंदर। अब अवाम जाएगी। आप बोलेगी आखिरी कि हम आखिरी इस्तीफा बात। दो। आखिर मैं ये कहता हूँ कि उस दिन जो अवाम निकलेगा वो पार्टी कम होगा, लेकिन आटे का मारा हुआ, महंगाई का मारा हुआ, अच्छा, ये लोग पेट्रोल का ज्यादा मारा निकलेंगे हुआ, अवाम निकलेगा और सिंध में आंसू के साथ साथ आप इनके दौर में दहशतगर्दी बढ़ गई है। आज हमारे सिपाही आपके खिलाफ ही इनके निकलेगा। वजह से गलत पॉलिसियों के वजह से जामे शहादत पर। नवाज शरीफ के दौर में अमन था, बॉर्डरों पे भी अमन था, शहर के अंदर भी अमन था, हमारे सिपाही महफूज थे, हमारी सरहदें महफूज थी। आज इनके बदअमालियों के वजह से हमारे सरहद भी गैर महफूज हो रही है और हमारे शहर भी गैर महफूज हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके एक इत्तेहादी भाग्य सर, हमने बुलाया था कि इत्तेहादी आओ और आखिर जवाब दो। अपोजिशन के सारे इत्तेहादी मौजूद हैं अब्बासी साहब, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हुकूमत में थे, जो कहते तो हैं कि हम हुकूमत के साथ रहना नहीं चाहते, मजबूरी में साथ हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक इत्तेहादी आपके थे जो आपके साथ जवाब देना था, वो गायब हो गए। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।